سر مسٹر علی ظفر اور مس میشا شافی، ان دونوں کے کوئی معاملات تھے عدالت کے، کوئی کیس یار چل رہا تھا؟ وہ حتیق عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے نا علی ظفر صاحب نے خاتون پہ، میشا شفیع پہ. یہ دیکھیں بڑا ہی ایک تکلیف دہ پروسیس ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ 8 سال پرانی کہانی ہے. ٹھیک. اور جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو کہانی سناتا ہوں. میں ایئرپورٹ پہ تھا، لندن کی میری فلائٹ تھی، تو میں اے آر وائی میں جاب کر رہا تھا. ڈائریکٹر نیوز عماد یوسف صاحب کا مجھے کال آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈائریکٹر نیوز کی ہم آنکھیں ہوتے ہیں چینل کی. تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے یاد ہے کہ بس ٹیک آف سے تھوڑی دیر پہلے مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو میشا شفیع نے الزام لگایا ہے، اور ابھی وہ کسی ٹویٹ کے ذریعے یا کسی چینل کے ذریعے وہ خبر آئی ہے کہ علی ظفر نے انہیں کوئی ہراساں کیا ہے، اور جو ہے فزیکلی یا کچھ اس طرح کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ میں نے کہا سر مجھے آپ 5 منٹ دیں. اب وہ جو 5 منٹ تھے، چونکہ ٹیک آف ہونے کے بعد میں نے کوئی 8 ساڑھے 8 گھنٹے فون بند ہو جانا تھا لندن پہنچنے تک. تو میں نے پہلے سوچا میں علی ظفر کو کال کروں سیدھا ہی، کہ ان سے پوچھو کہ آپ پہ یہ الزام ہے تو آپ بتائیں. پھر میں نے سوچا میشا شفیع کا نمبر لوں. تو میں نے کہا جس میشا شفیع نے الزام لگا دیا تو وہ تو کہے گی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا علی ظفر پہ الزام لگا تو علی ظفر کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی وہ سچ بول رہی ہے یا یہ درست ہے؟ یہ 5 منٹ جو تھے نا، اس میں نے فیصلہ کرنا تھا، اور میں نے فوراً عماد یوسف جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کو رپورٹ کرنا تھا کہ کہانی کیا ہے. اپنی میں نے خبر بھی بتانی تھی اور رائے بھی دینی تھی. تو آپ بلیو کریں گے کہ میں نے 5 منٹ بعد انہیں کال ملا لی، اور میں نے کسی کو کال نہیں کی. میں نے ان سے کہا خبر کے انداز میں کہ سر یہ واقعہ غلط ہے، یہ الزام غلط ہے، یہ الزام ہے، ہاں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، گیم کیا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ میں کام کر کے آپ کو بتاؤں گا. البتہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں نے انہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں نے 5 منٹ صرف سوچا اپنے ذہن سے. آپ نے اپنے انالیسس اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق انہیں تو میں نے اپنی ریسرچ اور اپنی ایک ایکسپرٹی بتانی تھی نا، کہ میں نے انہیں خبر بتانی تھی. میں نے کہا کہ میں نے چیک کر لیا یہ غلط ہے واقعہ. اچھا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جو میں نے اپنے ادارے میں اپنے کاندھوں پہ لے لی. اور اس کے بعد اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ جا کے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ ہیپننگ ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ ڈائریکٹر نیوز کی نظر میں میری جو ایک کریڈیبلٹی تھی، اور ویسے بھی میری اپنی ایک ہر جرنلسٹ کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی. اور زندگی بھر بعض اوقات آپ کی کوئی خبر اگر باؤنس ہوتی ہے تو آپ کو اس کا ریگریٹ رہتا ہے، آپ اندر ہی آپ کے ضمیر کے پہ کہ آپ نے وہ خبر، اور جب آپ بڑی بریکنگ دیتے ہیں اور اس کا بھی آپ کو ایک اطمینان اور پراؤڈ ہوتا ہے. یعنی کہ میری زندگی کی میری نزدیک سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہوئی وہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری تھی. وہ میں نے بریک کی تھی اور وہ انٹرنیشنل خبر تھی. تو تھوڑی دیر کے بعد بی بی سی اس پہ خبر پہ تھا، سی این این اس خبر پہ تھا. پاکستان کے چینلز تو آپ چھوڑ ہی دینا، وہ تو پھر اسکرینیں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ لالو لال ہو گئی نا، ریڈ ہو گئی، بریکنگ پہ آ گئے. تو میں نے عماد یوسف صاحب کو کہا پورے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ جھوٹ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ میں علی ظفر کو جانتا تھا. مجھے علی ظفر کے متعلق میری آبزرویشن تھی، اور یہ میرا مشاہدہ تھا، اور میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ شخص جو ہے اس طرح کی کوئی چیز حرکت کر نہیں سکتا. اچھا وہ پھر کیا ہوا کہ آج 8 سال ہو گئے. اب کہانی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے
یہ آرڈر کر دیے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ. اب وہ ہیلے بہانے اور لنگر آن کرنا، ڈیلے ٹیکٹکس، اچھا بڑی کہانیاں اس کے اندر، جی بڑی کہانیاں ہیں. میں آپ کو بڑی عجیب سی ایک بات بتاتا ہوں. پلیز. عدالت عالیہ کے جج منصور علی شاہ، انہوں نے یہ رولنگ دی یا ایک عدالتی زبان میں اس کو آرڈر پاس کیا کہ میشا شفیع کو جو ہے نا کینیڈا سے پاکستان آ کے عدالت کے روبرو پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جرا جو ہے وہ فزیکلی انہیں فرنٹ آف کورٹ پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کینیڈا سے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ آن لائن جرا میں شامل ہو جائیں. اور یہ سہولت میرا خیال ہے وہ اکلوتی پاکستانی خاتون ہے جن کو میسر آئی ہوگی. نہ تو وہ اس ملک کی کچھ ایکس پرائم منسٹر، نہ ہی ان کو کوئی سیکیورٹی خدشات یا ان کی جان کو خطرہ ہے، یا فتنۃ الخوارج سے ان کو کوئی دھمکی ہے. یہ کیسے لاؤ؟ اور یہ ہوا ہے پاکستان میں، ہوا ہے اسی ملک میں ہوا ہے. منصور علی شاہ اسی ملک کے جج تھے، ریزائن کر دیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے. اچھا یہ واقعہ ہو جاتا ہے. اب جرا میں ایک اس وقت فزیکلی اپیرنس اور اس وقت ایکسپریشن کا نوٹ کرنا، اس وقت جو ہے نا زبان کا لڑکھڑا جانا، جھوٹ کو بنا کے پیش کرنا، یہ تمام آبزرویشنز ہی تو ہیں، یہ تمام ججمنٹس ہی تو ہیں. آپ نے جج بھی کرنا ہوتا ہے، مگر وہ نہیں ہوا. وہ وہاں سے بیٹھ کے چاہے وہ جو سوال کیا جا رہا ہے اس پہ ان کو ادھر آف کیمرہ جو ہے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہوں کہ آپ نے اس کا یہ جواب دینا، سامنے سے کوئی لکھ کے دے رہا ہو پرچی کے اوپر. چیٹنگ جس طرح امتحان میں ہوتی ہے. اچھا ایک تو یہ واقعہ بھی ہوا. اور بیک گراؤنڈ میں ایک اور میں بات کا ذکر کرتا ہوں. یہ اسکرین پہ ہم جو ہے نا وہ پروسیڈنگ جو ہے اس کا متن چلا رہے ہیں، بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ تو 10 پروگرام کیے جا سکتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا تو اس واقعے کے بعد وہ جیمنگ سیشن تھا علی ظفر کے گھر پہ بیسمنٹ میں. ایک اسٹوڈیو انہوں نے بنایا ہوا ہے، میوزک اسٹوڈیو، جہاں پہ وہ جیمنگ کرتے ہیں. تو ایک جیمنگ سیشن تھا جس میں اور لوگ بھی موجود تھے، اور خواتین بھی تھیں، اور اس کے علاوہ آرکیسٹرا ہوگا، ظاہری بات ہے. تو سب کی موجودگی میں جیمنگ ہوا، اور جیمنگ سیشن ختم کرنے کے بعد گھر جا کے وہ میسج کرتی ہیں کہ بڑا اچھا سیشن تھا، بڑا مزیدار سیشن تھا. ٹھیک ہے، ہیڈ اے گڈ سیشن. تو یہ میسج بھی کرتی ہیں، یہ موجود ہے، یہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہے. یہ تمام ثبوت جو ہیں اور تمام شواہد جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. اب یہ کیوں کیا گیا اس میں بڑی کہانیاں ہیں. می ٹو کیمپین آپ کو یاد ہوگی، جی سنا ہے، پتہ نہیں کروڑوں کی کوئی فنڈنگ شنڈنگ بھی آتی ہے. تو وہ بھی تھی. اور اس کے بعد نا ایک اور بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا علی ظفر سے. تو میشا شفیع اپنے مینیجر غالباً رضوان کے ذریعے، جو علی ظفر کے بھی مینیجر ہیں، پیغام بھجواتے ہیں کہ علی ظفر سے کہیں کہ وہ یہ کیمپین چھوڑ دے. کیوں؟ وہ غالباً اس وقت کوئی 11 کروڑ روپے کی ڈیل تھی، اور اس سے پہلے وہ کیمپین جو تھی یا اس کمپنی کے جو ماڈل تھے وہ عاطف اسلم تھے. تو میشا شفیع کہہ رہی کہ آپ اس کیمپین میں نہ آئیں. یہ ایک دھمکی تھی ان فیکٹ. اس کو آپ کسی کے بہاف پہ کہہ رہی تھی یا پرسنل انٹرسٹ تھا کوئی؟ وہ براہ راست کہہ رہی تھی نا، خود کہہ رہی تھی. اب کس کے کہنے پہ کہہ رہی ہے وہ تو یہ تو وہ بتائیں گے نا. اور یہ ایک بلیک میلنگ تھی. اور ایک آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی انڈیویجول ہے، اس کا وہ بزنس ہے، وہ کاروباری ڈیل کر رہا ہے، اور کوئی تیسرا فریق کہے کہ آپ نے یہ ڈیل نہیں کرنی، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، جس کے بعد یہ الزام لگا دیتی ہیں. الزام کو وہ ثابت نہیں کر پائے. البتہ اب کہانی یہ ہے کہ اب فیصلے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے،
اور تمام تر اس وقت جو معاملہ ہے وہ میشا شفیع کی طرف اس کا رخ مڑتا جا رہا ہے کہ یہ پری پلان ایک کسی آرٹسٹ کی ایک بڑے نام کی جو حد تک کرنا، اور ایک ظاہر ہے کہ وہ پوری فیملی ایک ذہنی پریشانی کا شکار رہی. اس کی تو کوئی پرائز ہی نہیں ہے نا، جب فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے اس طرح کے کسی اسکینڈل سے اور اس طرح کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا مالی نقصان ہوا، ریپیوٹ پہ نام بات آئے، اور امیج پہ بات آئے. کتنی کیمپینز جو ہیں جو علی ظفر کو ملنی تھی وہ نہیں ملی ہوں گی، کہ جب تک یہ معاملہ سارٹ آؤٹ نہ ہو جائے اور اس کا رزلٹ نہ آ جائے، نتیجہ نہ آ جائے. اور وہ جس کیمپین کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ملی. تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. نہیں، وہ مل گئی، لیکن وہ 11 کی بجائے وہ پھر 8 کروڑ پہ چلی گئی. اس کمپنی نے بھی سٹینڈ لیا اور اس کمپنی کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ، اور یہ تمام تر جو ہم جھلکیاں اس کیس کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹس جو چل رہے ہیں اس میں بے شمار اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا، یہ بھی ہوا ان بٹوین کہ میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا جب ریئلائز ہو گیا میشا شفیع کو، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی، تو انہوں نے کوشش کی معافی تلافی کی. اور کسی سٹیج پہ یہ بھی مجھے اطلاع ملی کہ علی ظفر رضامند ہو گئے معاف کرنے پہ، لیکن وہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشن تھی اس پہ میشا شفیع پورا نہیں اتر رہی تھی، اور وہ معاملے کو نا گھما رہی تھی اور لنگر آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو اس کے بعد پھر جس کو کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، تو علی ظفر نے پھر جو ہے وہ ڈیفامیشن سوٹ فائل کر دیا. اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ سول سے چلتا ہوا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک، اور پھر اس طرح NCCI FIA تمام فورمز پر یہ معاملہ 8 سال تک چلتا رہا. اور اب جو ہے 30 دن کے اندر اس کو ختم کرنے کا نوٹس آ گیا جو ہے وہ میری جو ایک اندازہ ہے فیصلہ جو آ سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے. مطلب مسٹر علی ظفر کے حق میں جائے گا فیصلہ. ظاہر ہے ٹھیک، مزید کیا کارروائی اور عدالتی کارروائیوں کی ظاہر ہے کہ پیشن گوئیاں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں تو اب تک کے جو پروسیڈنگز ہیں اب تک کی اور جو شواہد ہیں، اور ایک کچھ میرے پاس خبریں ہیں جو ظاہر ہے کہ جب تک معاملہ کورٹ میں ہے وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، عدالتی معاملہ ہے. ہاں، جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی تفصیل میں بھی وہ خبریں موجود ہوں گی جو میرے پاس ہیں، تو وہ پھر ساری انڈسٹری بھی جان لے گی، اور ایک جو ایک فین گروپ ہے ان کا وہ بھی جان لے گا، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کون کون سے عناصر موجود تھے.